السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین کہ آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین، پرفیوم لگا کر نماز پڑھنے کا ایک الگ رواج ہے، اور اس سلسلے میں لوگ جاننے کی کوشش یہ کرتے ہیں کہ کیا پرفیوم لگا کر نماز ہو جاتی ہے، اور شریعت مطہرہ میں پرفیوم کا کیا حکم ہے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اسی مسئلے کے تعلق سے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ دیکھیں گے۔ لیکن ناظرین، فتوے کو پیش کرنے سے پہلے ایک بات کا جاننا ضروری ہے، اس سے آپ کو فتویٰ سمجھنا آسان ہو جائے گا اور مسئلے کی وضاحت بھی آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے گی۔ یاد رہے کہ پرفیوم کے اندر جو بنیادی ملاوٹ ہوتی ہے اسے الکوہل کہا جاتا ہے، اور اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو منقع انگور یا کھجور کی شراب سے حاصل کی گئی ہو، یہ بالاتفاق ناپاک ہے، اس کا استعمال اور اس کی خرید و فروخت بھی ناجائز ہے۔ دوسری وہ جو اس کے علاوہ ہو، کسی اور چیز سے، مثلاً جو، آلو، شہد، گنا، سبزی وغیرہ سے حاصل کی گئی ہو، اس کا استعمال اور اس کی خرید و فروخت جائز ہے۔ اب عام طور پر پرفیوم وغیرہ میں جو الکوہل استعمال ہوتی ہے وہ انگور یا کھجور وغیرہ سے حاصل نہیں کی جاتی، بلکہ دیگر اشیاء سے بنائی جاتی ہے۔ اب ناظرین، آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ پرفیوم کے اندر الکوہل دو طرح کی ہوتی ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ کیا ہے۔ سوال: پرفیوم جس میں الکوہل موجود ہو لگا کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو دارالعلوم دیوبند کی طرف سے جو جواب دیا گیا ہے اسے بھی آپ اپنی اسکرین پر بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکوہل ملا پرفیوم لگانا بہتر نہیں، بالخصوص جب اس کپڑے میں نماز پڑھنی ہے۔ بغیر الکوہل کا پرفیوم بھی دستیاب ہوتا ہے۔ جہاں تک جائز یا ناجائز ہونے کی بات ہے تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر انگور، کھجور، چھہارے، کشمش سے بنا الکوہل ہے تو یہ نجس ہوتا ہے، اس کا لگانا جائز نہیں، کپڑا ناپاک ہو جائے گا۔ اور اگر مذکورہ اشیاء کے علاوہ مثلاً گیہوں، گنا، شکرقند، آلو وغیرہ سے تیار ہوتا ہے تو اس میں گنجائش ہے، وہ نجس نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کیمیکل سے تیار کیا گیا ہو تو اس کے لگانے کی گنجائش ہے۔ آج کل بالعموم دوسرے و تیسرے قسم سے تیار شدہ الکوہل کثرت سے مستعمل ہیں، اسی لیے حکم میں تنگی اور سختی نہیں۔ احتیاط بہرحال بہتر ہے، اور جو یقینی معلوم ہو کہ پہلے قسم یعنی انگور وغیرہ سے تیار شدہ ہے تو پھر احتراز کرنا یعنی اس سے بچنا ضروری ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ پرفیوم لگانا کیسا ہے اور پرفیوم لگا کر نماز پڑھنا کیسا ہے۔ پھر ملتے ہیں ناظرین الگ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ جب تک آپ اپنا خیال اور ہمیں بھی اپنے دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔